رمضان المبارک کے روزے حاملہ عورتوں پر ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ غیر حاملہ عورت پر فرض ہے۔ حالت روزے میں دودھ پلانے سے نہ روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ وضو پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت افطار سے پہلے ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادونی ٹائمز کے اس خصوصی استقبال رمضان میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اسی وجہ سے عورتوں سے متعلق رمضان المبارک میں چند مسائل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا حاملہ عورتیں روزہ رکھ سکتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ رمضان المبارک کے روزے حاملہ عورتوں پر ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ غیر حاملہ عورت پر فرض ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ حاملہ عورتیں اگر روزہ رکھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہو یا بچے پر اس کا اثر ہوتا ہو تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اپنے معالج، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر وہ یہ کہے کہ آپ کے روزہ رکھنے سے نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی نہ بچے کو کوئی تکلیف ہوگی تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے گی۔ اگر ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ نہیں، اس سے بچے کو تکلیف ہوگی، بچہ کمزور ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ ڈیلیوری کے بعد روزوں کی قضا کریں گی۔ کفارہ وغیرہ ادا کرنے سے ان کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، حالت روزے میں دودھ پلانے سے نہ روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ وضو پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ تاہم اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو جس مقدار میں دودھ چاہیے اتنا دودھ پلا نہیں سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے معالج اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وہ بھی، اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کو جتنی مقدار میں دودھ آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا، تو ایسی صورت میں وہ روزوں کو چھوڑ دے گی، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ رمضان المبارک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت ہی برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پیشتر ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا قد اضلکم شہر عظیم مبارک۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم پر ایک باعظمت مہینہ اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ اس ارشاد میں کئی ایک باتیں ہیں، من جملہ ان میں کہ ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اوسطہ مغفرہ، اس کے درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں، آخرہ عتق من النار، آخری 10 دن دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ گویا یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن ادا فیہا فریضۃ، جو کوئی اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرے گا گویا اس نے کمن ادا فیہا فریضۃ فیما سواہا 70 فریضۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا گویا وہ غیر رمضان المبارک میں 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو کوئی اس ماہ مبارک میں ایک نفلی عبادت کرے گا تو غیر رمضان المبارک میں فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس قدر بابرکت مہینہ ہے، اس کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں اور دعا کا اہتمام کثرت سے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، دوسری خوشی اس کو
رب العالمین سے ملاقات کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ خصوصاً دعا کی قبولیت کا وقت افطار سے پہلے ہے۔ عورتیں پکوان میں لگی رہتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پکانا ہے، وہ پکانا ہے، افطار کی تیاری کرنی ہے، تو پورا وقت کچن ہی میں گزار دیتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ وقت سے پہلے ان چیزوں کا خیال کر لے، اور اگر کسی دن تاخیر بھی ہو جائے تو وہ دعا کے لیے، دعا کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے اور یہ قلبی تعلق ہے۔ آپ کچن میں رہتی ہوئی بھی دعا کا اہتمام کر سکتی ہیں، اور باضابطہ طور پہ اہتمام کریں تو اس کا اچھا، یہ بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے سحری کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اگر کسی دن افطار میں وقت نہ ملے تو سحری کے اوقات کو غنیمت جانیں اور اس میں بھی دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، شوہر کے لیے، رزق میں، عمر میں، کاروبار میں رزق حلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے۔ یقیناً یہ بابرکت مہینے میں مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحابتہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔